میں آخری بات عمران ریاض کی بات کروں گا. آج یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے کہ وہ واپس آ گئے. شکر اللہ کا کہ وہ واپس آ گئے، لیکن وہ اغواکار، وہ مجرم جنہوں نے ان کو اٹھایا، آج وہ کہاں ہیں؟ ان تک جب تک ریاست نہیں پہنچتی ہم اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکتے. آپ صحافی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ایک شخص کو اٹھایا، کل سمیع ابراہیم کو اٹھایا تھا، تو آج وہ خالد کو اٹھایا ہوا ہے، پرسوں جمیل فاروقی کو اٹھایا تھا. تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے یہ نہ کوئی قانونی ہے، نہ یہ آئینی ہے، نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ سیاسی ہے. لہٰذا اس وقت بھی یہ وقت ہے کہ ہمارے مقتدر طبقے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ اپنے حدود میں رہ کر کام کریں. جو آئین نے ان کو اختیارات دیے ہیں، جو قانون نے ان کو اختیارات دیے ہیں، وہ ان کے دائرے میں رہ کر کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، عمران خان کی سزائے موت اور اس طرح کی بہت ساری خبریں گردش میں ہیں. بہت سارے یوٹیوبرز جو ہے پتہ نہیں ہر کوئی اپنی خواہشات کو خبر کیوں بنا رہا ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ عثمان ڈار کے بعد کیا فاروق حبیب کی باری ہے، صداقت عباسی یا شیخ رشید یا پھر بشرا بی بی کی. اور اس کے علاوہ پاک فوج کی کردار کشی کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل کیمپین شروع ہو گئی ہے، اور سخت کیمپین شروع ہوئی ہے. اس میں کون کون ملوث ہیں، کیا ہیں، اور ادارے کی طرف سے جو خاموشی چھائی ہوئی ہے، اس خاموشی کا مطلب کیا ہے، ان دونوں تینوں ایشوز پر آج ہم ذرا کھل کر بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں انتہائی اہم انکشافات ہیں، اور یہ اس میں مطلب یوں سمجھ لیں کہ آج کی ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ناظرین، اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت میرے ویلاگز پہنچتے رہیں. ناظرین، اس وقت یوٹیوبرز ہوں، مطلب یوٹیوبرز کی پوری لاٹ، اور سوشل میڈیا، یعنی ہر کوئی اپنی خواہشوں کو خبر بنا کے پیش کر رہا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم ہو. پوری کوشش ہے سب کی. اور اس کے علاوہ عمران خان کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی جائے یا پھر عمر قید کی سزا سنائی جائے. یہ ہر کسی کی خواہشیں ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی وقت کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی چیز سامنے آ سکتی ہے، کسی بھی وقت کسی کو ڈیل تو کسی کو ڈھیل مل سکتی ہے. بہرحال عمران خان کے کیسز اپنی جگہ پر ہوں گے، اور 9 مئی کا کیس تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھرپور طریقے سے کوشش کر کے اس کو بنایا ہے، اور ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھی جو اقدامات کیے گئے وہ بھی ہوئے، اور سائفر کیس بھی بڑی تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. اور جہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں وہاں عدالت میں عمران خان کے جو وکلاء ہیں وہ اس چیز کا اعتراف کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ اٹک جیل بہتر تھی اڈیالہ جیل سے، کیونکہ اٹک جیل میں ان کو بہت ساری سہولیات میسر تھیں جو اڈیالہ جیل میں ان کو میسر نہیں ہیں. اس کے بعد ناظرین جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار نے گزشتہ شب جو کچھ کیا، اب ظاہر ہے کہ یہ بات ڈھکی چھپی قطعاً نہیں ہو سکتی کہ اسحاق ڈار کو کس نے اٹھایا، کس نے اغوا کیا، کس نے اس کا اپڈیٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، کس نے اس کا سافٹ ویئر چینج کیا، اور کس نے اس کی ہارڈ ڈرائیو چینج کر کے اس میں نئی پروگرامنگ کی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا وتیرہ ہے. بلوچستان کے مسنگ پرسنز کو آپ دیکھ لیں، سندھ کے مسنگ پرسنز کو آپ دیکھ لیں. سندھ میں تو ایک باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، اور جس میں اس چیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ سندھ میں کوئی لبریشن آرمی بھی موجود ہے، جی سندھ لبریشن آرمی یا اس طرح کا نام دیا جاتا ہے، جو سراسر صریحاً جھوٹ پر مبنی ہے. ایسی کوئی لبریشن آرمی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو چھوٹی موٹی جی سندھ کی تنظیمیں ہیں وہ ایک کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے تو وہ کیا کوئی ایک آرمی بنائیں گے؟ تو بہرحال جس طرح بلوچ لبریشن آرمی ہے اس طرح کی چیز سندھ میں نہیں ہے.
تو بہرحال مسنگ پرسنس کا معاملہ اپنی جگہ پر. ناظرین، شعیب شاہین صاحب نے ایک بہترین بات کی اور انہوں نے کہا کہ پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، اب اغوا برائے بیان ہوتا ہے. تو واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب نیکسٹ جو ٹرن آ رہا ہے، جو چیزیں سنائی دے رہی ہیں، ان میں پہلے نام فاروق حبیب کا لیا جا رہا ہے، پھر صداقت عباسی کا، اور پھر شیخ رشید کا، اور اس کے ساتھ ہی بشرا بیوی کا نام بھی جوڑا جا رہا ہے کہ وہ بھی کسی بھی وقت پریس کانفرنس کر سکتی ہیں، کیونکہ جو ان کے شوہر ہیں مانیکا صاحب، ان کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں یا ان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ بشرا بیوی پر ان کے بیٹوں اور بیٹی کا بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے والد کو باہر چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بشرا بیوی کو کچھ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، وہ کریں، لیکن جو ہے وہ مانیکا صاحب باہر آنے چاہیے اور جیل سے ان کو رہائی ملنی چاہیے. اب یاد ہوگا کہ گزشتہ شب میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان پر بدترین جادو ہوا ہے. اب وہ جادو اس کے مارنے کے لیے ہوا ہے، اور جس سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے مرنے سے سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہوگا؟ تو ظاہر بشرا بیوی ہوں گی. تو جو کھرا جا رہا ہے، جو نشانیاں، جو علامات جا رہی ہیں جو ملزم کی طرف جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے یا کروایا ہے، وہ بشرا بیوی ہیں. اب واللہ عالم بالصواب کہ اس میں سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، اور کون کتنی جلدی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے. اب ناظرین آتے ہیں جو ہے وہ ایک مسلح افواج کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، اس میں بخدا اگر کوئی کوئی سندھ کا بندہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ رگڑا جاتا، اور اگر بلوچستان کا ہوتا، یعنی ڈومیسائل کا فرق آپ دیکھیں اور سمجھیں اور سمجھ کر آپ جو ہے نا اس پر تھوڑا سا غور کریں. اب مثال کے طور پر یہ عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مندرجہ ذیل کو ریکارڈ پہ رکھ لیا جائے. اعلیٰ ترین ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عرف مسٹر ہنی بنی کی جانب سے نواز شریف کی پاکستان واپسی پر انہیں گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. عاصم منیر عرف دا ڈسیور کی طرف سے ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی جس میں PPP JUIF اور اپنا BAP PTI اور PMLN سمیت تمام جماعتوں کے کئی رہنما شامل ہوں گے. یہ جو ایک جماعت پاکستان پر حکومت کرے گی، یہ عاصم منیر کے دجالی دماغ کی پیداوار یا آبلیغ منصوبہ ہے. مزید یہ کہ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق انتخابات نہیں ہوں گے. یہ جی عادل راجہ صاحب کا جو ہے وہ ایک ٹویٹ ہے صرف، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ مسلح افواج کے کردار کشی یا مسلح افواج کو کس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ISPR کی طرف سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا. اب ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جرنیلوں کی جانب سے عمران خان کو متعدد بار نواز شریف کی طرح معافی نامے پر دستخط کر کے ملک سے باہر چلے جانے کی جو ہے وہ آفرز کی گئیں، مگر انہوں نے ہر بار انکار کیا. یہ ہے میرا امیر، اس لیے اس کی امامت میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہماری جدوجہد قائم رہے گی. یہ حیران کن ترین چیزیں ہیں. اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس میں جو اپنا عثمان ڈار ہیں اس کے کڈنیپنگ کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی جو اپنا ISI میں موجود ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عثمان ڈار کو کراچی سے بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی سیکٹر کمانڈر ISI انٹرنل ونگ سندھ، نیچے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، نے اغوا کروایا اور پھر وہاں سے لاہور منتقل کیا، اور مبینہ طور پر اس کی سیاسی وابستگی PML نون سے ہے. حال ہی میں اس کے اپنے آفیسر کمانڈنگ کراچی کرنل ہمایوں مجتبیٰ کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور لوٹ مار کے مال میں حصہ نہ دینے پر جو ہے وہ حصہ نہ دینے پر بریگیڈیئر اعجاز نے اس کی انکوائری کروا کر اسے برطرف کرا دیا. اطلاعات کے مطابق اس نے بحریہ ٹاؤن کراچی سے بھی بھاری رقم رشوت میں لی ہے. ISI یا ISPR ان افسران کے حوالے سے مذکورہ بدعنوانی کے
सबका जो रिपोर्ट्स को वाज़ेह करने में नाकाम रहे और इसकी बजाय जो मुसन्निफ की किरदार कशी और हिरासा करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। अब इसके अलावा आदिल राजा ने जो है वो एक बहुत अपना आदिल राजा नहीं बल्कि एक हैदर मेहदी हैं, ये भी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं। इन्होंने तो मतलब हद कर दी है, यानी किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है ज़रा वो आप खुद मुलाहिज़ा फरमा लें ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। उन्होंने कहा कि जी पाक फौज के रैंक और फाइल बिलखुसूस उसके 9 कोर कमांडर्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद, CGS सईद, 10 कोर कमांडर शाहिद इम्तियाज़ के रीढ़ की हड्डी, बेशर्मी, बेइज्जती और बुज़दिली की सतह तक नाकाबिल यकीन है, क्योंकि वो बेदर्दी से फौज को फराम कर रहे हैं ताकत एक पागल आदमी यानी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को, जिसने गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर आर्मी चीफ का ओहदा हथिया लिया और पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का राज कायम किया और खामोशी से बेशर्मी से इस मुल्क में जो है इस मुल्क को चलाते हुए देखते रहे। तुम किस किस्म के पाकिस्तान के मुहाफिज हो? कैसे बेशरम लोग हो तुम? आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं और मुल्क का दिफा करते हैं, आइन का दिफा करते हैं, सियासत में हिस्सा न लेने की कसम खाते हैं और सिर्फ कानूनी अहकामात पर अमल करेंगे। कहाँ है आपकी हुब्बुल वतनी, आपकी इज्जत, आपका हलफ कहाँ? ठीक है जी, ये इन्होंने फॉरवर्ड किया है DGISPR को। अब इसमें आप ज़रा खुद अंदाज़ा कर लें कि इनकी लैंग्वेज किस तरह की है, यानी फ़ौज को उकसा रहे हैं जूनियर ऑफिसर्स को कि आप उठो, निकलो, बगावत करो। अब एक और अखबार है अपना इसको कहते हैं थर्सडे टाइम्स, इन्होंने जो राज अफशा किए हैं उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि आदिल राजा और PTI के जो इमरान खान हैं वो रॉ के लिए किस तरह काम कर रहे थे और क्या कर रहे थे, और उसमें अहम तरीन हक़ाइक़ इन्होंने बयान किए हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और बहुत लंबा है, ये मैं इसको पढ़ नहीं सकता। तो बहरहाल इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। अब अगर आपको अपनी वर्दी का, आप मीडिया को तो प्रेशराइज करते हैं कि वर्दी का एहतराम करें, और जो भी अपना जनरल्स रिटायर हो चुके हैं अगर उनके हवाले से कोई कंट्रोवर्शियल बात करनी हो या उनकी कोई तस्वीर चलानी हो या उनकी कोई वीडियो चलानी हो तो वो बग़ैर वर्दी के चलाएं ताकि वर्दी का तकद्दुस बरकरार और बहाल रहे। तो ज़रा आप मुझे बता दें कि क्या ये आपके पेटी भाई नहीं हैं? क्या इन्होंने आपके साथ सर्व नहीं किया? अगर किया है, भले लंदन बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, तो क्या आप जिस तरह की ये इंतशार फैला रहे हैं, जिस तरह पाक फौज में बगावत को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह दुश्मन मुल्क की एक एजेंसी के हाथों यानी उसके तनख्वाह पर काम करते हुए अपने ही मुल्क के वकार को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या आप पर खामोशी वाजिब है? क्या ये काम अगर कोई सिंध का डोमिसाइल रखने वाला या बलूचिस्तान के डोमिसाइल रखने वाला करता तो उसका आप क्या हशर करते, क्या करते आप? तो इन चीज़ों को ज़रा देखें, और इस तरह लोगों में मुनाफरत फैलती है, लोगों में इंतशार पैदा होता है और एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जो हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मामलात के लिए, मुल्क की जमहूरी इदारों के लिए, जमहूरी इस्तेहकाम के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए और मुआशी इस्तेहकाम के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब यूं समझ लें कि अगर आप सियासत में मुदाखलत ना करते या सियासत में इस कदर आप इंक्रोच ना करते तो शायद आज सूरत हाल बेहतर होती। जिस तरह आपने जो है वो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को नेवी में लगा दिया, अपना नादरा में लगा दिया, जिस तरह आपने नेब में जो है वो लगा दिया है, जिस तरह वापडा में लगा दिए हैं, जिस तरह दूसरे इदारों में लगा दिए हैं, अब तो इदारों पे इदारे फतह करते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अब कहाँ तक ये फतह करेंगे और कहाँ तक जो है वो इस मुल्क के अवाम का ज़मीर जागेगा
اور آپ کو واپس اپنی اصل جگہ پر جانا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور انتخابات بھی تاخیر سے ہوئے تو پھر حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔